नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो जो तुमको भली लगे, जो तुमको बेहतर लगे, यानी जो लड़की तुम्हें पसंद हो। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि तुम ऐसी औरत से, ऐसी लड़की से शादी करो जो तुमको पसंद हो। अब सवाल ये होता है कि किसी भी लड़की से शादी की जा सकती है, मुस्लिम हो उससे तो करना ही है, इसी तरह गैर मुस्लिम हो क्या उनसे भी निकाह किया जा सकता है? जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को ईमान वालियों से शादी करने का हुक्म दिया है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर बड़े से बड़े दीनदार लोग मौजूद हैं जो अपने आप को दीनदार भी समझते हैं और लोग उसे दीनदार भी जानते हैं कि अगर उनके घर में कोई रिश्ते आ जाए उसके बच्ची के ताल्लुक़ से, तो वो शख्स जो है मेयार को देखता है और मेयार को यूँ देखता है कि हमारी बच्ची है तो मैं चाहता हूँ कि कोई डॉक्टर आए हमारे घर, कोई इंजीनियर आए हमारे घर रिश्ते लेकर के, यानी अच्छे ओहदे वाले को हम ढूंढते हैं। अगर उनके यहाँ कोई दीनदार लड़का चले जाता है तो हम उनके रिश्ते को ठुकरा देते हैं और किसी न किसी बहाने से माजरत पेश कर देते हैं। लेकिन हमारा ये हक़ होता है कि जब भी हमारे घर के अंदर कोई शख्स निकाह का पैगाम लेकर आए तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को और बच्चियों को ज़रूर भी ज़रूर मशवरा उनसे ले लें कि ये जो रिश्ता आया है तुम्हें पसंद है या नहीं है। अगर रिश्ता मुनासिब है और आपकी बच्ची उसे पसंद भी करती है तो आपके लिए वाजिब और ज़रूरी है, मुनासिब मैं नहीं कह रहा हूँ, वाजिब और ज़रूरी है कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता उनसे करा दें। इसी तरह आपका लड़का है, वो किसी बच्ची को पसंद करता है और बच्ची के अंदर दीनदारी की तमाम तर खूबियाँ मौजूद है, या यूँ कहिए कि उन दोनों में से हर कोई एक दूसरे को खूब पहचानता है, उससे वाक़फ़ियत भी रखता है कि लड़की ठीक है, दीनदार है और सही तरीके पर ये जो हमारी रहनुमाई करेगी निकाह होने के बाद। अगर इस तरह का निशानदही आपका लड़का किसी बच्ची से करे तो माँ बाप का ये हक़ बनता है कि फ़ौरन लड़की वाले के घर जाए और रिश्ता को तय करे। अगर रिश्ता तय हो जाता है तो सुभान अल्लाह, और अगर रिश्ता तय नहीं होता है तो फिर उसके लिए और भी रास्ता अल्लाह बहुत रखे हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि मुनासिब रिश्ता मिलने के बाद भी हम रिश्ता अपनी बच्चियों का, बच्चा का नहीं कराते हैं। आज यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा मुर्तद हो रहे हैं। आज हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के कंधों पर हाथ रखकर मुस्लिम लड़कों के साथ प्यार मोहब्बत की नाटक करके वो अपने घरों से निकल जाती है और माँ बाप को पता तक भी नहीं चलता है। जब वो जाकर हिंदू रस्म को मुकम्मल तौर पर मान लेती है, ईमान से खारिज हो जाती है, तब जाकर हम हाथ मलते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये निकाह से दूरी का अंजाम है। काश कि आप निकाह करा देते, अगरचे वो लड़का आपके मनसब के मुताबिक नहीं था, लेकिन वो लड़का अगर मुनासिब था तो निकाह कर देना चाहिए।
اس لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری اہم سنت ہے، جو نکاح نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا کا بازار گرم ہے۔ زنا کیوں ہوتا ہے؟ نکاح کے اندر دشواری آنے کی وجہ سے۔ ہمارے بچے جوان ہیں، شادی کے لائق ہے، اور بچے شادی کرنا بھی چاہتا ہے، تو ہم لڑکیوں کا معیار نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں زیادہ مال ملے، کہاں جہیز ملے، تاکہ ہم اپنے بیٹے کا وہاں جا کر خرید و فروخت کر سکیں۔ افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیے، رشتے کا تعلق محبت سے ہونا چاہیے۔ جس رشتے کا تعلق محبت سے نہیں ہوگا، وہ رشتے کے اندر اللہ رب العزت برکت کبھی بھی نہ ڈالیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اولاد کا رشتہ کر کے اپنی بہو کو گھر لے آتے ہیں تو وہ بہو چند دنوں میں بدل جاتی ہے اور وہ زبان درازی کرنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو خرید کر ان کے باپ کے پاس بیچ دیا ہے، گویا کہ آپ کا بیٹا ان کا جو ہے خریدا ہوا غلام ہے۔ ظاہر بات ہے، جب ان کا خریدا ہوا غلام ہے تو آپ کا بیٹا آپ کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ آپ کی بہو آپ کی خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے خدا را نکاح کو عام کریں، نکاح کو عام کریں، اور جہیز جیسی گھناونی حرکت کو ہم بالکل معاشرے سے بائیکاٹ کریں۔ آج بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو زنا کرتی ہیں، ان کے والدین کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے کہ ان کا نکاح کرا سکے، اگرچہ ماں باپ کی تڑپ ہے کہ کاش کہیں سے کوئی لڑکا آ جائے تو ان کا نکاح کرا دیں، لیکن افسوس میرے دوستو، مال و متاع نہ ہونے کی وجہ سے آج بچیاں ہمارے گھروں میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے زنا کا صدور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر معاشرے کے اندر کوئی غریب بچی کا رشتہ اس بنا پر نہیں ہوتا ہے کہ ان کے باپ کے پاس جہیز کا مال و اسباب نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ بچی اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، یعنی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا زنا کر بیٹھتی ہے، تو پورے گاؤں کے لوگ ان کے گناہ میں شامل ہوگا۔ اس لیے کہ یہ گاؤں کی بیٹی ہے، یہ معاشرے کی بیٹی ہے، پوری امت کی بیٹی ہے۔ اس لیے خدا را جہیز کو اپنے معاشرے سے ہٹائے اور نکاح کو عام کرے۔ آج ہم مالدار شخص سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ نکاح اپنے بچوں کا یا بچیوں کا کراتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے آپ پنڈال سجانے میں اور خرافات والے عمل کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں۔ کاش کہ آپ غریبوں کی طرف توجہ کرتے، اسی پیسے کو بچا کر اگر آپ غریبوں کے شادی بیاہ میں نکاح میں خرچ کر دیتے تو شاید کہ آج ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، آج ان کے بوڑھے ماں باپ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کے اندر افسوس نہ کرتا ہوگا۔ اس لیے خدا را ہم یہ کہیں گے کہ معاشرے میں اسلام کا یہ منصب نہیں ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہے شانتی اور امن کے آتے ہیں، اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر مسلم ایمان نہیں ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جہیز سے کوسوں دور اپنے معاشرے کو کریں اور نکاح کو عام کریں۔ اگر نکاح عام ہوگا تو نکاح کی برکت سے معاشرے کے اندر دینداری آئے گی۔ اسی طرح میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ نکاح کر کے چند دن اپنی بیوی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس وقت گزارتے ہیں، پھر کسی بڑے سفر میں چلے جاتے ہیں لمبی طویل مدت کے لیے، مثلا سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، جگہ جگہ لوگ چلے جاتے ہیں شادی کرنے کے بعد۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا ہے جو ان کے گھر کے اندر نگرانی کرے۔ آج یہی وجہ ہے کہ شوہر ودیش میں ہے، شوہر باہر میں ہے، لیکن ان کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تو طرح طرح کے جو ہے جملہ بازی کر کے لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بیوی ہے، غیروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے،
آج ہماری بہنیں ہیں، غیروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر 4 مہینے 10 دن سے زیادہ باہر نہ رہیں۔ اگر رہتے ہیں تو گاہے بگاہ بیوی کے پاس آ کر ان کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو میں نے اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو عام کیا تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائے۔ ظاہر بات ہے، جب نکاح ہوگا تو نکاح کرنے کے بعد آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، ورنہ میرے دوستو معاشرے کے اندر جو ہے اسلامی جو نظام وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا۔ جب زنا عام ہو جائے گا تو یہ امت بالکل ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ اللہ اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔